بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى عترته الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کو عید شجاع، عید زہرا، عید فرحت الزہرا مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ مولانا میثم صاحب نے، نقوی صاحب نے نورانی کلمات ادا فرمائے اور وہ ہمیں بھی ایک راستہ بنا کے دے دیا کہ بھلے عنوان عید والے دن کا ہو، سلسلہ تبلیغ اسی طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے. عید کیا ہے؟ عید کہتے کسے ہیں؟ عید کو ہونا کیسے چاہیے، منانا کس طرح چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ جو لفظ عید ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے محضر میں طالب علمانہ سا درس میں سناتا جاؤں. عید، یہ جو عید کے لفظ عید، یہ 3 حرف ہیں. وسط میں جو یا ہے یہ اصل میں واو ہے. اب اس سے آگے اگر ہم بڑھیں گے تو وہ پھر مجلس نہیں رہے گی، وہ علم صرف کا درس بن جائے گا. تو عبد واوی ہے، عود سے ہے. العید کل یوم جمع فیہا، جس میں لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، مل بیٹھیں. اور کیا ہو؟ فرمایا اس دن وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ عَادَ يَعُود، جو مشتق ہے، جو لفظ لیا گیا ہے کس سے؟ عَادَ يَعُود، بار بار لوٹ کے آنے والا. ایک ایسی خوشی جو بار بار آئے، ایک ایسی موقعیت، ایک ایسی توفیق جو اللہ کی طرف سے بار بار آپ کو نصیب ہو، اسے عید کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب بار بار آنے والی توفیق کو عید کہتے ہیں، موقعیت کو، خوش بختی کو، سعادت کو عید کہتے ہیں، تو پھر یہ فقط کسی مخصوص دن میں نہیں ہو سکتی. ہم مخصوص دن میں اس توفیق کو معراج حاصل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. جب اس کو امتیاز حاصل ہو، جب وہ ممتاز ہو. مثلا نسبت بدلتی گئی، اس عید والے لفظ کی عظمت بڑھتی گئی. امیر المومنین نے کیا تعریف کی معصوم نے؟ عید کیا ہے؟ فرمایا کل یوم لا تعصى اللہ فی فهو عید. ہر وہ دن جس دن آپ سے اللہ کی معصیت سرزد نہ ہو، وہ آپ کے لیے عید ہے. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل. مومن وہ نہیں ہوتا جو تاریخوں کا انتظار کرے، تواریخ کا منتظر رہے. تاریخ آئے گی تو عید علی فرماتے ہیں. نہیں، تو علی والا ہے، لمحے لمحے کو عید بنا. کس طرح؟ عبادت کر، اسے عید بنا. محبت اہل البیت
بار بار تیرے ذہن میں آئے کہ کیسا خوش قسمت ہوں، میرے دل میں یہ ولائے علی ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کا اقرار کرنا، اسے دہرانا، لوگوں تک پہنچانا، بار بار یاد کرنا، یہ بھی تو عید کے لمحات ہیں۔ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرنا۔ اچھا یہ تبرہ کیا ہے؟ کوئی گالی ہے؟ نہیں، اصلاً گالی نہیں ہے۔ تبرہ گالی نہیں، تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ہے براءت۔ تولا کیا ہے؟ تولا ہے ولایت، قرب۔ جب ہم کہتے ہیں نا تبرہ تو یہ گالی نہیں، فرمایا دل سے کسی کی محبت کو نکالنا یا محبت کو داخل نہ ہونے دینا، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ معصومین نے کئی ایسے احادیث اور فرامین ہیں اور اقوال ہیں جس میں کہا نحن بریئون یا انا بریء منہم، یہ جو بری کہا نا، فلاں جیل سے بری ہو گیا، تو یہ بری، براءت، تبرہ ایک ہی خاندان سے لیے ہوئے الفاظ ہیں۔ حروف کا بھی خاندان ہوتا ہے، الفاظ کا بھی خاندان ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے ہوئے ہو؟ تو براءت اسی میں سے ہے۔ تبرہ بھی گالی نہیں ہے، دوری اختیار کرنا، محبت دل میں کسی کی نہ رکھنا، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تبرہ ہے، تولا ہے، یہ انتخاب ہمارا اپنی طرف سے خود منتخب کیا ہوا، خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ معیار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو مصطفیٰ دیں وہ لے لو، جس سے روکیں وہ وہاں سے رک جاؤ۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے، دیکھیں مصطفیٰ نے دیا کیا اور حضور نے کی محمد سے وفاتوں نے۔ تو صلوات پڑھو، دیکھو ایک بندہ پانی رکھے جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں پیغمبر اعظم نے کیا دیا؟ کی محمد سے وفاتوں نے، معیار مصطفیٰ۔ ہم علی ابن ابی طالب کے جو فضائل پڑھتے ہیں یا خانوادہ عصمت و طہارت کے فضائل پڑھتے ہیں یا ان سے منسوب ایام کو عید شمار کرتے ہیں یا عید کے طور پہ مناتے ہیں، تو اپنی طرف سے نہیں۔ ہم نے دیکھا رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ پیغمبر اعظم نے، کون وہ شخص ہے جسے بلا کے ساتھ بٹھایا؟ کون وہ شخص تھا جو بیٹھا تھا قوموا انی کہہ کے اسے اٹھا دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ معیار کیا ہے؟ ہم کوئی اب لائیو شاید جا رہی ہو تو ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، شیعہ صحابہ کے مخالف نہیں ہیں۔ تو کوئی جلد باز کہیں کوئی اجلت میں کچھ کہہ دے تو الگ بات ہے، ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بولتے ہیں، نہ ہی ہمارا ممبر ان باتوں کے لیے ہے، نہ ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ دشمنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے پیشواؤں کے فضائل کوئی کم ہیں بیان کرنے کے لیے کہ ہم کسی اور کا ذکر کرتے رہیں۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اب ہم تو فضائل پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا فضائل پڑھنا ثواب، سننا ثواب، ذکر کرنا ثواب۔ تو اب اس میں کسی کو کوئی تبرہ کہیں مل جاتا ہے، کسی کو کہیں کوئی مشکل نظر آ جائے تو یہ ان کی اپنی مرضی، ہم کسی کے خلاف بولنے والے نہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کئی چپ کر گئے ہو؟ صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحاب رسول کے قدموں کی خاک ہمارے لیے آنکھوں کا سرما۔ اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں، فقط یہ دیکھتے ہیں کہ صحابی کی صحابیت پہ فاطمہ کی مہر ہے یا نہیں۔ دروازہ زہرا پہ جب آئے شرم و حیا کی نظریں جھکا کے، اللہ اکبر، تو ہم اس کے خادم ہیں۔ اب صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے والا۔
رسول کا ساتھ کوئی دے کوئی نہ دے یہ تاریخ کی باتیں ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. اللہ اکبر. مگر ایک ہی تو شخصیت ایسی ہے تاریخ میں، علی ابن ابی طالب. جہاں کہیں دیکھا رسول اللہ کے گرد پروانہ وار. اگر ہمہ وقت زندگی قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آئے تو علی ابن ابی طالب نظر آئے. اللہ اکبر. جہاں کہیں وہ ایک آج چونکہ بہرحال عید کا دن ہے، عام طور پہ میں اس طرح پڑھا نہیں کرتا، بہرحال 2 بندے کسی جنگ میں بھاگے جا رہے تھے. ابھی تاریخ ہے، مجبوری ہے، اب کیا کیا جائے، تاریخ. تو وہ بھاگے جا رہے تھے بڑی سپیڈ کے ساتھ. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو اس کو ایتھلیٹ کہتے ہیں آپ یا کھلاڑی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ مقابلہ وہ اس میں حصہ لیا کرتا تھا دوڑ میں، اور وہ اپنے پریکٹس کے لیے نکلا ہوا تھا، بھاگ رہا تھا، اس نے کہیں بھاگنا تھا. اس نے محسوس کیا کہ 2 بندے جو ہے نا وہ اس سے آگے نکلنے لگے دوڑتے ہوئے. تو دائیں بائیں اس نے دیکھا بھی یہ کون ہے جڑا مینوں ہی کٹی ویندا ہے. تو اس نے جب دیکھا تو وہ تو بڑی معروف شخصیات تھی، جانی پہچانی. واہ واہ. تو کہتا ہے جی آج خیریت، آپ لوگ اس طرح پھر کہ مجھے بھی کراچ کیے جا رہے ہیں جناب اوورٹیک. تو وہ کہتے ہیں بھئی بلواؤ نہیں، اس سے سپیڈ پہ فرق آتا ہے. ابھی بولنے کا وقت نہیں ہے، ابھی جو کنسنٹریشن ہے وہ ساری جو قوت ہے. میں حیران ہوں ایسے واقعات لکھنے کے باوجود پھر دفاع کی کوشش بھی کی گئی. اب دفاع کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو ایک پہاڑی کے دامن میں وہاں سے جب یہ گزرتے تو ایک معمر خاتون ضعیفہ، اب اس کے بس میں اور تو کچھ نہیں تھا، وہ بیچاری ہاتھ میں مٹھی میں خاک لیے جو بھی وہاں سے گزرتا اس کے منہ پہ وہ خاک مار کے کہتی اینا تفر یا ابن فلان، اے فلان کے بیٹے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رسول اللہ پیچھے دشمنوں کے گھیرے میں ہیں. اب دفاع کرنے والے کا جملہ سننا. جب اس خاتون نے کہا تو اسے کہتا ہے اسقطی ھذا من امر اللہ، خاموش رہو، یہ خدا کا حکم ہے کہ بھاگ جاؤ. وہ کہتے ہیں خدا کا حکم ہے، رسول اللہ تنہا رہ گئے آپ بھاگ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، جان بچانا فرض ہے. فرائض وہ بھی بتاتے تھے لوگوں کو، ذمہ داری. اب میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، ہمارے خطیب تھے سرائکی، پڑھے لکھے تھے لیکن بہرحال سادہ ان کا انداز تھا، امیر افضل صاحب. تو ان کو لوگ لکھتے تھے حسینی راکٹ. اشتہاروں پہ لکھا ہوا، آپ اگر ویسے وہ گوگل پہ یا اس پہ دیکھیں، حتیٰ یوٹیوب پر مجلس بھی سنیں گے تو ساتھ وہ لکھا ہوا ہوگا حسینی راکٹ. کیوں کہنے لگے مجھے نہیں پتا، تاریخ یہ تاریخ پتا نہیں مجھے، لیکن وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ ممبر سے میں نے کسی کا نام تو نہیں لینا. سرائکی میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی جس کا نام لینے سے یہاں FIR ہو جائے اس کی محبت کی جزا تو خدا خود دے گا. محمد و آل محمد صلوات. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جس کا نام لینے سے وہ جنہ نہ چاوڑتے FIR تھی وے ان دی محبت دی سزا تے اللہ آپ نے سے. ایک اور جملہ بھی کہتے تھے، وہ یہ آج وہ عید والے دن کی وجہ سے نا میں وہ لیتا ہوا موقع میں یہ جملے کہتا جا رہا ہوں. آگے وہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں ولائے علی ابن ابی طالب نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، مودت آل محمد نہ ہو، اور وہ نماز پڑھے، اس کا نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے سٹینڈ پہ سائیکل ہو اور آپ پیڈل مار رہے ہوں. نہ سفر کٹے گا، اب دیکھیں نا پسینہ بھی آئے گا، سانس بھی چڑھے گی، محنت بھی ہوگی، زحمت مشقت ہوگی، لیکن نتیجہ صفر. اس لیے کہ رسول اللہ نے جب فرمایا یا علی، جب میں گیا تھا نا معراج پہ، سلمان فارسی نے سوال کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو وہاں کوئی علی ابن ابی طالب کا بھی ذکر ہوا؟
اللہ اکبر. بلبل بستان مہدی شیخ احمد کافی خراسانی مجموعہ ہے ان کے خطابات کا، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ سلمان فارسی نے پوچھا وہاں علی ابن ابی طالب کا بھی کوئی ذکر ہوا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اسرار ایسے ہیں شب معراج کے جو مجھے زمین پر ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر. وہ میں نہیں بتا سکتا. جب رسول اللہ نے کہا وہ ذکر نہیں کر سکتا تو سلمان کے چہرے پہ کچھ رنجیدگی کے آثار ابھرے. اللہ اکبر. جب تاثرات آئے نا تو سلمان پنجابی جدن تھے مونجھا اداس ہونے لگے. سلمان فارسی کیا سلمان کی عظمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ جس کو خدا اداس نہ دیکھے. فنزل جبرائیل، جناب جبرائیل امین وحی خدا آگے عرض کرتے ہیں مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سلمان کو اداس نہ کر، ایک جملہ بتا دے. اللہ اکبر. ایک بات بتا دے، یہ ہے وفا دروازہ سیدہ صدیقہ طاہرہ کبریٰ. جو ادب کی نظریں جھکا کے فاطمہ کے دروازے پہ خادم بن کے رہے، اس کی عظمت تو دیکھو. سلمان اداس ہونے لگا، جبریل امین آ گئے. جبریل امین آ کے کہتے ہیں مصطفیٰ خداوند متعال فرما رہا ہے ایک بات سنا دیجئے علی کے فضائل سے متعلق سلمان کو. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں سلمان اگر علی کے فضائل جاننا چاہتا ہے جا ایک برتن لے آ، ایک ظرف لے آ. جب ظرف لے کر کے آئے فرمایا اب اس کو پانی سے بھرو. جب اس میں پانی بھر دیا فرمایا اب ایک سوئی سوزن ایک سوئی لے کے آ. تو سن دے پئے ہو؟ جب سوئی لے کے آئے فرمایا اب اسے پانی میں ڈبو. سوئی پانی کتنا لے سکتی؟ اب سوئی کو اگر ہم سوزن کو پانی کے ساتھ مس کریں گے فرمایا واپس اٹھا. جب اٹھایا سلمان کتنا پانی ہے اس کے ساتھ لگا ہوا؟ کہتا ہے سرکار یہ پانی، اب لفظیں میری ہیں سرکار، یہ تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کے ساتھ پانی کی تری لگی ہوئی ہے. اس کو پانی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سوئی کے ساتھ کچھ پانی رہ گیا ہو. اللہ اکبر. جب کہا نا پانی تصور کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں شب معراج خداوند متعال نے مجھے فرمایا مصطفیٰ جس شخص کے دل میں اس سوئی کی نوک کے ساتھ رہ جانے والی پانی کی تری کے برابر بھی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی اسے جہنم نہیں بھیجوں. اس لیے آپ اگر روایات پہ غور کریں، روایات پہ ٹھیک ہے. لوگ ہمیں اب ہم چونکہ واعظ و نصیحت ہماری تقاریر میں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مولانا تو ہر وقت جنت کے دروازے کے سامنے ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں آنے دینا. شرفا اگر آپ روایات کو دیکھیں، فضائل کی روایات کو، بزرگ اہل علم شخصیت میرے قبلہ تشریف فرما ہیں، مولانا میثم صاحب بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی صاحب فہم و دانش ہیں. شرفا روایات کو اگر آپ دیکھیں تو جو آخرت سے متعلق ہیں، جو جنت و جہنم کے ساتھ متعلق ہیں، تو وہاں محب اور مبغض کہا گیا. علی اہل بیت کا یا علی ابن ابی طالب کا مبغض نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں. ہو سکتا ہے کسی اور مکتب میں ہو سکتا ہے کسی اور مذہب میں ہو سکتا ہے ظاہراً ٹائٹل کسی اور مکتب کا ہو، مگر دل میں محب اہل بیت ہو. اور اگر کسی دشمن اہل بیت کو مان بھی رہا ہے، جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، خبر نہ رکھتا ہو. اللہ اکبر. جس تک جتنا حق پہنچا اور اس نے تسلیم کر لیا، یا جتنے حق کے سمجھنے کے وسائل رکھتا تھا اور اس نے حق کو تلاش کر لیا، اس کا انجام جنت ہے. تکلیف سے بڑھ کے خدا سزا نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بس یہ مٹھی بھر چاند ایک لوگ ہم نہیں جانا ہے اور باقی
فرمایا نہیں، ہاں مبغض آل محمد نہ ہو، مبغض علی ابن، اگر اس کے دل میں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کے دل میں سوئی کی نوک کے ساتھ رہ جانے والی پانی کی تری کے برابر علی کی محبت ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا رخ بھی فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اس سوئی کی نوک کے ساتھ رہ جانے والی پانی کی تری کے برابر علی کا بغض ہوگا، جنت تو دور او دے نک تیں جنت دی خوشبو ہی نہ ویسی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو معیار محبت، معیار مودت، معیار اہل بیت کی محبت، اور یہ محبت اہل بیت کوئی ہم نے اپنی طرف سے، کوئی ہماری گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اب ممبر سے کوئی کہے مولانا یہ بیان نہ کریں اور وہ بیان کریں، تبلیغ کریں تو فضائل نہ سناؤ، فضائل سناؤ اور تبلیغ نہ کرو، فرمایا نہیں، دونوں کو ملا کے چلنا ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو تاریخ بھی بتانی ہے، حقائق بھی بتانے ہیں، اور ان کو جو عقائد ہے نا، کیسا خوبصورت جملہ کسی اہل علم نے کہا، فرمایا یا رشتے بچاؤ یا ایمان بچاؤ۔ ایمان تو اتنی قیمتی چیز ہے جس پہ جان قربان کی جا سکتی ہے، جس پہ اموال قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پہ رشتے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ رشتے داریاں دیکھ کے کئی تھے جو حسین ابن علی کو کہتے تھے مولا ساتھ تو چلتے مگر مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، جہاں ایمان کا معاملہ ہو وہاں ہم کسی کے بارے میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو ائمہ نے گنجائش سکھائی ہوتی۔ ہاں فرمایا اس کے ایمان کے لیے کوشش کرو، تبلیغ کرو، اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش جاری رکھو، آپ کی طرف سے کوئی ہدایت پا جائے، آپ کی طرف سے، آپ کی وجہ سے کوئی محب اہل بیت بن جائے۔ یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، اے علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، پوری کائنات ایک طرف اور یہ ایک قوم ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عرض کیا تھا مومن کے لیے ہر دن، جس دن گناہ نہ ہو عید ہے، مگر معراج اس دن کو کب ملے گی؟ نسبت کو دیکھ کے، جیسے آج کا دن ہے۔ اللہ اکبر، ایک اہل علم ذکر کر رہے تھے، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ 72 نام ذکر ہوئے ہیں آج کے دن کے، یہ جو آپ منا رہے ہیں 72 نام، عید زہرا، عید شجاع، عید ائمہ، فرحت زہرا، فرمایا کئی اس کے عناوین ہیں۔ اگر عنوان کے لحاظ سے دیکھیں آپ، عنوان کے لحاظ سے تو کئی عنوان ہیں، ان میں سے ایک بہترین، اللہ اکبر، تاریخ نے جملہ نقل کیا کہ سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شروع ہوا تو ایک دسترخوان امام کی طرف سے سجایا جاتا، مومنین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور اس دسترخوان پہ آخر میں ایک، جس طرح آپ حضرات پسند کرتے ہیں سویٹ ڈش ہونی چاہیے، تو وہاں بھی میٹھے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور جو بھی اہل مدینہ میں سے یا کوئی مسافر آتا مولا کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے، اور آخر میں کہتے مولا ایسا میٹھا اور ایسی ڈش کہیں نہیں کھائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس دن جسے آپ عید شجاع کہتے ہیں اور عید اہل بیت کہتے ہیں، مولا تشریف فرما ہے، ایک سامنے قاصد آیا، اس نے کچھ اٹھا رکھا تھا، 5 ملائین کے سر تھے ایک تھیلے میں، سر سعد، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ابن ذی الجوشن، حسین ابن نمیر یا نمیر، اور حرملہ جسے حرملہ کہتے ہیں۔ جب یہ سر مولا کی خدمت میں پیش کیے گئے، مولا کھانا کھا رہے تھے، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے۔ تو یہاں ایک لطیف سا جملہ انہوں نے لکھا کہ وہ جو میٹھی ڈش روزانہ بنتی تھی وہ کچھ دیر نہیں آئی، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، انہوں وہ کہنے لگے مولا آج وہ سویٹ ڈش نہیں آئی، تو مولا نے فرمایا ان آل محمد اور ائمہ اور خاصان خدا کے قاتلین کے سر دیکھنے کے بعد
جو مٹھاس کا احساس ہوا ہے خوشی سے، کیا کوئی دنیا کی مٹھاس اس کا مقابلہ کر سکتی؟ اللہ اکبر. گھر مولا تشریف لے گئے، فرمایا نئے لباس پہنو. اہل بیت کے گھروں میں چولہے روشن ہوئے. اس دن کے بعد مختار کے بارے میں ابھی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے مختار یہ تھے، اور کوئی کہتا ہے وہ تھے، اور کیسانی تھے، اور فلاں فلاں فلاں. مختار ہی وہ شخص ہے جو سبب بنا کہ آل محمد کے چہرے پہ تبسم آیا. اللہ اکبر. مختار ثقفی، اس کے بیٹے نے قبلہ سوال کیا. میں نے روایت میں دیکھا ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں قبلہ فلاں صاحب تشکیلات فلاں شخصیت ہے جو ممبر پہ یہ کہہ رہی ہے اور فلاں یہ کہہ رہی ہے. ایک تو یہ ممبر ایک جملہ استعمال کیا ہے میسم نقوی صاحب نے کہ مادر پدر آزاد. یہاں بھی آنے والے کئی مادر پدر آزاد ہیں. تعلیم ہو نہ ہو، معلومات ہو نہ ہو، اس لیے کہ ہر چیز کی سند ہے، پڑھنا پڑتا ہے. کوئی وکیل بنے تو اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری ہو. ادھر آنے کے لیے کوئی ڈگری نہیں دیکھتے لوگ. تو کئی لوگ پھر ہمارے ہاں وہ استفادہ کرتے ہیں، سوء استفادہ. اب آگے سنی کوئی نئی بات کر دی شہرت کے لیے. مختار ثقفی، اب جملہ ہے تو میں آپ کی امانت سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہہ دوں کہ میدان منا میں اس کا بیٹا آیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں. یہ جو دن مناتے ہیں ہم 9 ربیع الاول کا دن مناتے ہیں، خوشی، یہ خوشی اہل بیت تک پہنچانے والا قاتلین کربلا اور اس قاتلین سید الشہداء سے انتقام لینے والا مختار ثقفی. علامہ شیخ اختر عباس نجفی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مختار کا شیعوں پہ احسان ہے. کیا احسان ہے؟ کہ اس وقت کی جو تشیع تھی، اگر وہ لوگ کبھی مسکرا سکے تو مختار کی وجہ سے. تو لہذا مختار ثقفی کا ذکر ہونا ضروری ہے. اس کا بیٹا ہے، کہتا ہے مولا میرے باپ کے بارے، میرے بابا کے بارے میں لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں وہ غاصب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کا حق تھا، مولا کچھ کہتے ہیں وہ شیعہ ہی نہیں تھا. وہ کیسا آدمی تھا، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. تو مولا نے اس کا ہاتھ تھاما. مولا مسائل شریعہ کا جواب دیتے ہوئے آ رہے تھے. لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، مولا ان کو جواب بھی دے رہے ہیں، اور مختار کے بیٹے کا ہاتھ تھام رکھا ہے. ساتھ ساتھ چلتے چلتے جب خیمہ میں پہنچے، پھر اس نے پوچھا مولا میرا باپ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کیسا آدمی تھا؟ 3 مرتبہ مولا نے فرمایا رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ. فاضل اردگانی کہتے ہیں، جنہوں نے مختار نامہ لکھا، وہ کہتے ہیں معصوم زبان کسی شخص کے بارے میں ایک دفعہ کہہ دے رحمہ اللہ، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے. معصوم جس کے بارے 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں خدا اس پہ رحم کرے، خدا اس پہ رحم کرے. مولانا نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہو مختار کیسا آدمی تھا؟ فرمایا معصومین کبھی کسی ایسے مال کو خرچ نہیں کرتے، صرف نہیں کرتے، اپنے استعمال میں نہیں لاتے جب تک اس کا یقین نہ ہو وہ مال پاک ہے، وہ مخمس ہے، وہ مزکا ہے، وہ شرعی طور پہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اسے خرچ کر سکیں. تو سرکار باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میری ماں کا جو حق کل مہر میرے بابا علی زین العابدین نے ادا کیا تھا نا، ما بعث بہ المختار، جو ہدیہ مختار نے بھیجا تھا. اللہ اکبر. صائم النہار قائم اللیل مختار ثقفی. تو شرفا عید کا معنی کیا ہے؟ دن آئے گزر نہ جائے. فرمایا عید تبھی عید ہے کہ آپ تجدید عہد کریں اپنے امام کے ساتھ. اگر سرکار زمانہ کی تاج پوشی مناتے ہو، اگر امام زمانہ کو اپنا امام میں برحق مناتے ہو، تو امام تو مہدی الامم ہیں، امتوں کی ہدایت کرنے والے. اگر امام کی زندگی، اقوال، فرامین اور اس غیبت کے ادوار میں آپ نے کچھ ہدایت حاصل کی ہے تو تبھی حق رکھتے ہیں کہ آپ کہیں ہم نے عید شجاع منائی ہے. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. فرمایا شیعہ انما کانت شیعہ تو علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا عید آئے
کوئی ایسا دن آئے جو خوشی کا دن ہو، ان رضو لم یسرفو، شیعہ وہ نہیں ہوتا عید یا خوشی کا موقع ہو یا بچے کی سالگرہ ہو، برتھ ڈے ہو، لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، شرفا حق کے مطابق اسے مناؤ، وَإِنْ غَضِبُوا لم یظلموا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جب کبھی غصہ آئے یا غضبناک ہوں تو کسی کے حق میں ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ ٹائم میرے خیال میں زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ ہمارا کام فقط اتنا نہیں ہے کہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھی اور ہم بس شیعہ ہو گئے، ذمہ داری ادا اور ختم۔ معصوم نے فرمایا یہ تیرے معمول کے کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ احکام فروعات، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری کم سعادتی ہے کہ ابھی تک خطیب کو بتانا پڑتا ہے، شیعوں کو کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو۔ ممبر پہ جو آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھیے، نماز واجب ہے، ممبر پہ بیٹھ کے شیعوں کو بتا رہا ہے نماز واجب، روزہ واجب، فرمایا نہیں، یہ آپ کے معمول کے کرنے کے کام ہے، ان باتوں کے تو مبلغ آپ خود ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ایک شخص ہے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا میں واجبات پر عمل کرتا ہوں، محرمات سے اجتناب کرتا ہوں، مولا کوشش کرتا ہوں کہ احکام الہیہ اور دین کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن حیران ہوں میری زندگی میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، جو بھی کام شروع کرتا ہوں مولا، پنجابی یہ جاتے توڑ نہیں پہنچتا، جو کام شروع کرتا ہوں وہ آخر تک نہیں پہنچتا، اس میں کوئی نہ کوئی رکھنا، رکاوٹ، کوئی موانع ایجاد ہو جاتے ہیں، کہیں جا کے کام رک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گرہ پڑ جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تیری زندگی میں تمام احکام، امور، اسلام، دین اس کا خیال رکھتے ہو، پھر بھی ایسا شکوہ کر رہے ہو، تو پھر علی ابن ابی طالب کی 5 باتوں کا جواب دو، کہیں تم ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک تو نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولا پوچھیں، مولا نے فرمایا لعلک تکتب بقلم معقود، کہیں گرہ زدہ قلم تو نہیں ہے تیرا، تیرا کوئی جملہ ایسا تو نہیں ہے جو تیری زبان سے جاری ہو یا تیرے قلم سے؟ اب گرہ زدہ کیا ہے؟ فرمایا کہیں تو نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہو یا کر دی ہو یا کسی گواہی کا حصہ بن گئے ہو یا کسی لکھ پڑھ کسی تصدیق و تائید و توثیق کا حصہ تو نہیں بنے کہ تمہاری کسی بات کی وجہ سے کسی مومن کی عزت پہ حرف آیا ہو، کسی کا رزق متاثر ہوا ہو؟ مولا نے فرمایا جو ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کا ذکر ہو رہا ہو نا، کوئی گلہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، ہاں مجھے بھی پتا ہے وہ ایسا ہی ہے، پتا ہے یا نہیں میں شامل ہو گیا، 4-6 بندے دیکھے نا تو ان کی داد لینے کے لیے یا تائید کرنے کے لیے خام خواہ شامل ہو گیا، یہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں، کچھ آیا فارورڈ کر دیا، میسج ہے شیئر کر دیا۔ فرمایا جب بھی کوئی چیز شیئر کرنے لگے ہو، اگر تمہاری کسی بات کی وجہ سے کسی مومن کی توہین ہو گئی تو پھر یاد رکھنا تیری زندگی میں برکت نہیں آئے گی، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں مولا میں نے آج تک نہ کوئی ایسی بات کی ہے نہ لکھی ہے۔ مولا نے فرمایا پھر دوسری بات کا جواب دے، لعلک تنام بعد صلاۃ الفجر، کہیں ایسا تو نہیں کرتے ہو کہ صبح کی نماز پڑھ کے طلوع فجر، طلوع آفتاب سے پہلے سو تو نہیں جاتے ہو؟ کچھ سن دے پئے ہو؟ میرے علاقے کے لوگ سوتے ہیں، آپ کہاں سوتے ہیں؟ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ پرانے بڑے بوڑھے کہتے تھے اٹھو بھئی نور حضور دا ویلا ہے، پنجابی چ برکت کا وقت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب معصوم ایسے تو نہیں کہتے، امام کو آپ کے سونے سے کیا غرض ہے؟ یا مولا کا کون سا نقصان ہو رہا ہے کہ بندہ مزہ آتا ہے اس وقت سونے کی، وہ جو نیند ہے وہ والی، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا لعلک تنام بعد صلاۃ الفجر، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی لیتا ولعل نہیں، جیسے لیت و لعل کہتے ہو نا، اس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ مولا نے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کے سو تو نہیں جاتے۔ اب ہاں ایک تھوڑی سی تشریح طلب ہے، وہ آخر میں کہوں گا، کوئی عذر موجہ ہو، بیمار ہے، طبیعت ایسی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اسباب علل و اور چیزیں، یہ میں کلی بات ایک ہٹا کٹا بندہ، نہ کوئی مشکل نہ کوئی، ساری رات وہ جاگتا ہے، جب سونے کا ٹائم جاگے، جب جاگنے کا ٹائم سو جائے،
پڑا ہوا ہے کام کو جاتا نہیں ہے، پھر آگ جاتا ہے مولانا تعویذ لکھ کے دیں، مولانا گھر میں کھانا نہیں ہے، تنخواہ 12 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، وہ کوئی اٹھے کام تے جائیں تے برکت ہی آئے۔ گھر میں پڑا ہوا ہے کام کرتا نہیں ہے، ڈیوٹی کرتا نہیں ہے، جاب پہ جاتا نہیں ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت، دھرتی دا بوجھ۔ اب مجھے وہ تھوڑی نرم انداز میں بھی اس طرح بھی کرنا ہے، عید والا دن ہے، تبلیغ عید والے دن کی تو کچھ فرق کرنی چاہیے نا۔ تو کام ذمہ داری بتانا مقصود ہے۔ مولانا فرمایا لعلک تنام بعد صلاۃ الفجر، صبح کی وقت اگر بغیر کسی عذر موجہ کے، کسی مشکل کے آپ لوگ سو جاتے ہو تو مولا فرماتے ہیں برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی میں سکون نہیں آگا۔ یہ کہتا ہے مولا نہیں، میں کبھی بھی نماز فجر کے بعد نہیں سویا، تو مولا نے فرمایا اگلی بات کا جواب دے، لعلک تمشط بمشط مکسور، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی، جس کے دندے ٹوٹے ہوئے ہوں، کہیں وہ داڑھی میں یا بالوں میں تو نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب سننے میں یہ کتنی سادہ، کتنی عام سی بات لگتی ہے کہ مولا اس سے پوچھ رہے ہیں کہیں ٹوٹی ہوئی کنگھی داڑھی میں بالوں میں تو نہیں کرتے ہو؟ اگر ایسا کرو تو زندگی میں برکت نہیں آتی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا اس کا وزن دیکھیں اور گہرائی میں جائیں تو میں حیران ہوں کہ جو امیر المومنین اپنے شیعہ کو اس کی مرضی کے ساتھ کنگھی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو کیا کہتے ہیں باقی زندگی مرضی سے گزار لیں، مجلس مرضی کی سنے، زندگی میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا معاملات اپنے باقی سارے تعلقات یہ سب کچھ اپنی مرضی سے۔ فرمایا نہیں۔ ابھی مولانا ایک جملہ کہہ رہے تھے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ جو اس کے ہم شکار ہیں اور پریشان ہیں اور مصادف ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں وہاں بات کسی کی نہیں سنتے۔ جس نے بھی سن رکھا ہے نا عقائد میں جی تقلید نہیں ہے، اصول میں تقلید نہیں، ہر بندہ آزاد ہے۔ اتنی بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے وہاں، جب کسی کو سمجھاؤ مولانا یہ کوئی تقلیدی مسائل تھوڑی ہیں آپ لوگ بتاتے ہیں ہمیں، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ عقائد میں آزاد، بھئی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے عقیدہ وہی جو قرآن سے ملے، عقیدہ وہی جو اہل بیت سے ملے، عقیدہ وہی جو علی کے در سے ملے۔ تو سنیں جو کنگھی نہیں کرنے دیتے مرضی سے، وہ کہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ عقائد بھی بناتے رہو اور اپنے معاملات زندگی خود اس کو انجام دیتے رہو اور اپنی زندگی کی برنامہ ریزی خود کرتے رہو۔ یہ کہتا ہے مولا میں نے ایسا بھی کبھی نہیں کیا، تو مولا نے فرمایا پھر کتنی گل ہو گئی؟ تیسری گزر چکی ہے۔ چوتھی بات مولا نے فرمایا لعلک تمشی امام من هو اکبر منک سنا، ایسا تو نہیں کرتے ہو کہ جو آپ سے سن و سال میں عمر میں 4 دن بڑا ہو پیٹ کر کے اس کے آگے آگے تو نہیں چلتے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہا والد، یہ نہیں کہا بڑا بھائی یا استاد یا دادا، فرمایا امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں امام من هو اکبر منک سنا، جو بھی عمر میں آپ سے بڑے ہیں یا بڑا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے آگے آگے تو نہیں چلتے ہو؟ کہتا ہے مولا نہیں ایسا بھی نہیں کیا۔ تو مولا نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کیا تو 4 سوال، ان سے تو بچ گئے ہو۔ والدین کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے؟ کہتے ہیں مولا بڑا اچھا سلوک تھا، میں نے ان کی خدمت کی ہے، دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، بڑی خدمت کی۔ مولا نے فرمایا جب دنیا سے چلے گئے اب انہیں یاد کرتے ہو؟ دعاؤں میں، فاتحہ میں، اپنی محافل میں، خوشی کے دنوں میں، خاص طور پہ جب کوئی عید کا دن ہو، فرمایا سب سے زیادہ جو محتاج ہے عطیہ کے اور دعاؤں کے، اور آپ صدقہ اپنی طرف سے بھی دیں عید والے دن، اور متوفیات مرحومین مرحومات ان کی طرف سے۔ مولا نے پوچھا انہیں یاد کرتے ہو؟ تمہاری دعاؤں میں تیرے والدین کا تذکرہ زندہ ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے نہیں مولا اب تو بھول گیا، جب سے دنیا سے گئے میں یاد کبھی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ مولا اس کی طرف دیکھا، آپ دیدہ ہوئے، فرماتے ہیں ابھی پوچھ رہے ہو کہ زندگی میں مشکل کیوں ہے؟ ترک الدعاء للوالدین یقطع الرزق۔ اللہ فرماتے ہیں جب تیری دعاؤں میں سے تیرے والدین کا تذکرہ نکل گیا، یوں سمجھ تیری زندگی سے برکت نکل گئی۔ یہ ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا تعلق ہے، یہ ایسا واسطہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔
مولا فرماتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ والدین کی وہ دعاؤں کا سلسلہ تیرے حق میں چلتا رہے تو انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. جب یہاں فاتحہ پڑھتے ہو ان کا اعمال نامہ قط ہو چکا، فقط وہ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ پسماندگان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہاں آپ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہو، وہ مجلس ہو، وہ درود ہو، وہ ختم ہو، وہ تلاوت ہو، گھر میں بیٹھے ہیں وہاں آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے جب دعائے خیر کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ملائکہ ان کو خبر دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ خان نعمت بچھ گیا، یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے لگے، کس طرح؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بھائی نے، تیرے بیٹے نے، تیرے عزیز نے تیرے حق میں آج دعا کی ہے. اللہ اکبر. تو علماء اخلاق کہتے ہیں کہ وہیں وہ دست دعا بلند کرتے ہیں، خدایا وہاں رہ کے اس نے یہاں رہنے والے غریبوں کو یاد رکھا ہے، اس کی زندگی میں برکت دے. تو آپ کی زندگی بڑھتی ہے، زندگی میں برکت آتی. کہیں سے گزر رہے ہو، ختم میرا بیان آخری بات، کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی قبرستان، آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہیں کوئی حرم دیکھو، روزہ دیکھو، قبر دیکھو، فاتحہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو. تنہا مسجد دیکھی تو 2 رکعت نماز پڑھ لو. تمہیں کیا پتا کہ تمہارا مقدر وہیں رکھا ہو، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ یہیں سے شروع ہونے ہوں. اللہ اکبر. خداوند متعالی میں توفیق عنایت فرمائے. قبلہ دعا فرمائیں گے. الہنا و خالقنا فانظر الینا نظرۃ الرحیمہ. الہی انت المحمود بحق محمد، انت الاعلی بحق علی، انت الفاطر بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، انت قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، دعائیں مستجاب فرما. الہ العالمین حاضرین کی توفیقات میں وسعت و ازدیاد عنایت فرما. اس محفل کے بانیان، محتممین، منتظمین سب کی توفیقات میں وسعت عنایت فرما. مرحومین و مرحومات پر رحمت نازل فرما. الہ العالمین مظلومین جہان کی مدد فرما، مستضعفین جہان کی مدد فرما، ظالمین جہان کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین بیمار مومنین کو شفا عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے منعم فرما. صاحبان اولاد کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. الہ العالمین جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مستجاب فرما، حاجات شرعی پوری فرما. الہ العالمین اپنی ذات گرامی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بزرگوں کے سائے درار فرما، جوانوں کی زندگیاں محفوظ فرما. الہ العالمین اس مسجد مبارکہ اور اس میں تمام جو دینی امور، خدمات اور شعبہ جات ہیں سب میں ترقی و ارتقاء عنایت فرما، وسعت و ازدیاد عنایت فرما. حضرت قبلہ رضوی صاحب، ان کی اولاد امجاد، ان کے رفقاء، ان کے معاونین، احباب، ہمکار سب کی توفیقات میں وسعت عنایت فرما، برکت عنایت فرما، طول عمر با برکت عنایت فرما. الہ العالمین وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کی زیارت، نصرت، تائید کی توفیق مرحمت فرما. امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ ملت مسلمہ کے جمی مشکلات حل فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین. تمام مومنین، مومنات، صلحاء، شہداء، علماء، صالحین جو دنیا سے چلے گئے اور ہم سب کے مومنین و مومنات جو متعلقین دنیا سے چلے گئے سب کے لیے فاتح.